حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بھی صبح سویرے مسجد کو کوئی خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے، اس کے لیے اس مجاہد کا اجر لکھا جاتا ہے جو مال غنیمت لے کر واپس آتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ صبح اور شام علم کے لیے جانا جہاد نہیں ہے، وہ کم عقل اور ناقص رائے والا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی کا علم کا ایک باب سیکھ لینا ہمیں اس کے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو طالب علمی کے حالت میں مرے گا وہ شہید ہوگا۔ ایک روایت میں ان دونوں حضرات کے ارشاد نقل ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا ہمیں 100 رکعت نفل سے زیادہ محبوب ہے، چاہے اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ ایک چیز تو موجود ہے نہ کبھی تو عمل پر لائے گی، کیوں جی؟ حضرت علی ازدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے؟ تم کسی مسجد میں جا کر قرآن، فقہ یا سنت سکھاؤ۔ حضرت علی ازدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے؟ تم ایک مسجد بناؤ اور اس میں قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین کے فقہی مسائل سکھاؤ۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیں۔ اب علم کا ایک باب سیکھنا، جیسے طہارت وضو کا کوئی مسئلہ سیکھا، اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ اسے بتاتے، اس سے کوئی پوچھتا ہے وہ بتاتا ہے، نہیں بھی ہے تو پھر بھی بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ اور نفل کا اپنی ذات محدود ہے، اس وجہ سے علم کا ایک باب سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ اور آج علم کوئی سیکھتا ہی کوئی نہیں۔ عالم دین کے پاس اس لیے لوگ نہیں بیٹھتے کہ کرے کوئی کام دی گل نہ لبے سن، بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کہیں کوئی مسئلہ بیان کر دے گا پھر عمل کرنا پڑے گا، آپ اندازہ کریں۔ جب ہم نہیں سیکھیں گے، آج ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمارے بچے بھی نہیں سیکھیں۔ جنہوں نے ذمہ دارہ چھوڑ دیا ان کے بچے ذمہ دار نہیں رہے، جو تجارت چھوڑ دیں گے ان کے بچے بھی تجارت چھوڑ دیں گے۔ بڑوں نے جو کام چھوڑ دیا چھوٹے بھی پیچھے والی نسلیں بھی چھوڑتی چلیں۔ اگر آج ہم دین کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں میں جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ آج عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کنجا میں مدارس کتنے آپ اندازہ کرو اور سکول کتنے ہیں، کیوں جی؟ لڑکیوں کے سکول کتنے ہیں، لڑکوں کے سکول کتنے ہیں، ہائی اور پرائمری سکول کتنے ہیں، کالج بھی ہے ادھر، اور کوئی ایک بڑا مدرسہ دکھائیں پورے کنجا میں جہاں عالم دین بننے کے لیے کتابیں پڑھائی جاتی ہوں۔ اب خود اندازہ کریں کہ ہماری نئی نسل کہاں جائے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں جی اے باروں ایڈ لین دین ہے، وہ امریکہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم والے کام ہی ہم نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، پھر یہ حکم امریکہ سے لیں گے، علم وہاں سے، لاڈ مکالے کا کالا قانون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نئی پود جو ہے مکمل ہائی جگ ہو چکی ہے۔ کتنی آبادی ہوگی جی اندازاً؟ لاکھ سے تھوڑا، چلو ہاں 50,000 کر لیں، 50 سے 60,000 کر لیں۔ 60,000 میں سے 60,000 بندے مل کر ایک مدرسہ نہیں بنا سکتے، 20 سکول پرائیویٹ اور سرکاری موجود ہیں۔ اب ذرا آپ ادھر سوچیں، گھر جا کر سوچیں، 2 مہینے بعد سوچیں، 2 دن بعد سوچیں، 2 گھنٹے بعد سوچیں، نئی نسل کدھر جائے گی؟ وہ کیا سیکھے گی؟ کیا وہ نئی نسل اپنے والدین کو اولڈ ہوم نہیں بھیجے گی؟ کیا نئی نسل والدین کو گالیاں دے کر، دھکے دے کر باہر نہیں نکالے گی؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو پڑھائے اس میں ماں، باپ، بہن، بھائی کا تصور، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تصور کوئی نہیں، ماں کی خدمت کا چیپٹر ہی کوئی نہیں وہاں پر۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے نا جی، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، وہاں چیپٹر ہی کوئی نہیں۔ بیوی کے حقوق کا چیپٹر ہی کوئی نہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ماحول ہے۔ حلال حرام کا چیپٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ مائی لائف مائی چوائس، مجھے خنزیر پسند ہے میں خنزیر کھا رہا ہوں، کوا کتے تک بک رہے ہیں، کتے لٹکے ہوئے یوں کاٹ کاٹ کر دے رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، بڑا مزیدار گوشت ہے۔ اس حد تک انسانیت پہنچ گئی۔
کیا کریں؟ اگلی بات، اوروں کے بچے عورتیں اپنے حمل میں لے کر جنتی ہیں. کسی کا حمل کسی عورت میں وہ پیٹ میں پالتی آتا ہے، 2 سال کے بعد پھر ان کے حوال لو جی. اس حد تک دنیا پہنچ گئی. کہاں جائے گی ہماری جب تک ہم رہنمائی کتاب وحی سے نہیں لیں گے. ہم چونکہ ذرا اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے دین میں لگے انہیں پتہ ہے کس سمت امت جا رہی ہے. اگر آج ہم نے، اس لیے کہ ٹہنی جب چھوٹی ہوتی ہے ٹیڑھی ہو نا، اس کو داغا ڈال کر رسی ڈال کر اس کو سیدھا کر دو جہاں سیدھی ہوتی ہو جائے گی، اور اگر وہ بڑا وہ شاخ بن جائے تو پھر ٹوٹ جائے گی. رونا روتے رہیں گے ہم. عمل کرنا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بچائے، لیکن مشکل ہے. سامان ڈوبنے کے ہوں، اسباب سارے ڈوبنے کے ہوں، اور پھر آنکھیں جی اللہ ہی بچانا لا تو مشکل ہے. اللہ نے بھی اسباب کے دائرے میں رکھ کر ہمیں یہ دنیا عطا فرمائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسباب کے دنیا کے اندر ہم نبی نہیں ہیں، ہم صحابی بھی نہیں ہیں، امتی ہیں. اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ نے جوڑا ہے. جیسے اسباب جیسا ماحول بنائیں گے، آنے والی نسلیں بھی اسی ماحول انہی اسباب کے مطابق چلیں گی. تو ہم یہ کوشش کریں جہاں اپنے بچوں کو سکول پڑھاتے قرآن کی لازمی تعلیم دیں. اگر کسی کا عام سی بات ہے، آپ چلتے پھرتے نا، کوئی نوجوان آپ کو ملے، دکان میں بھی ملتے ہیں نا، آتے ہیں کوئی چیز لینے بیٹھ کر، اچھا جی بتائیں والدین کے کیا حق ہیں؟ آپ نے کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر وہ نہیں بتا سکے. اسے فارمولے پوچھو سائنس کا، یہ فارمولہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، وہ تو بتا دے گا، لیکن والدین کے بارے میں نہیں بتائے گا. اس سے پوچھو اصلی علم کون سا ہے، نہیں بتا سکے گا. یہ ہماری سمجھ ہے، یہ ہمیں یہاں سے ملے گا. علم کا جو باب ہے وہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اور نبی نے اپنے زبان مبارک سے صحابہ میں منتقل کیا، اور صحابہ نے اپنی جانوں سے کھیل کر پوری دنیا میں پہنچا دی. اللہ ہم سب کو اس علم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنے کی، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے.